السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ آج بڑا ہی امپورٹنٹ دن ہے کیونکہ آج UNGA کے اندر آپ نے سپیچ سنی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی تقریر کی، اگرچہ انہوں نے حماس کو رگڑا دیا اور اسرائیل کو بڑا کلین انہوں نے برتھ دے دیا، کوئی خاص بات نہیں کی، بٹ دیٹ واز ناٹ ان ایکسپیکٹڈ۔ لیکن آج تھوڑی دیر میں 1.5 گھنٹے کے بعد پاکستان میں 11:30 بجے رات وہاں پہ ملاقات ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی 9 مسلم ممالک کے ہیڈز کے ساتھ۔ اس میں پاکستان ہے، ایجپٹ ہے، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، انڈونیشیا ہے، ٹرکی ہے، یہ جارڈن ہے۔ یہ سارے وہ ممالک ہیں جو بڑے جڑے ہوئے ہیں اس مسئلے کے ساتھ، فلسطین والے مسئلے کے ساتھ۔ ایجپٹ اور جارڈن کی جو بارڈرز ہیں وہ وہاں ساتھ لگتی ہیں، ویسٹ بینک کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، اور یہاں ان 2 ممالک کا ہمیشہ نام لیتے تھے ٹرمپ اور نیتن یاہو کہ اگر ہم فلسطینیوں کو نکالیں گے تو اس ملک میں ڈالیں گے، وہ نہیں۔ لیکن ایک پرپوزل بھی آ رہا ہے کہ جی اگر امن فوج مسلمانوں کی آ کے اس کے اندر آ جائے اور پھر وہ کنٹرول لے غزہ کا، حماس کو فارغ کر دیا جائے، تو پھر ٹرمپ اس پہ بھی ان کی رائے لینا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ڈیولپمنٹ ہوگی، کیا نہیں ہوگی، پاکستان کے اپنے مسائل ہیں۔ پاکستان کی ڈیفنس منسٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ جتنی پاکستان میں دراندازی ہو رہی ہے وہ افغانستان سے ہو رہی ہے، اٹس اے ہاسٹائل کنٹری، اور یہ اب اس ایکویژن میں سارا کچھ آ گیا ہے۔ ابھی ہم پہلے پروگرام کے حصے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب ہیں، ہمیں نیو یارک سے انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، ان سے ذرا یہ 2-3 باتیں افغانستان کی اور اپنے پیک کے بارے میں کریں گے، اور پھر پروگرام کے سیکنڈ پروگرام میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر ملیح لودھی سے۔ لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ ڈیفنس منسٹر صاحب کیا بتاتے ہیں۔ جی السلام علیکم خواجہ صاحب۔ خواجہ صاحب بڑی ہی امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہے آج رات کو ہمارے یہاں 11:30 9 ملک مل رہے ہیں، پاکستان بھی جا رہا ہے اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور ایک پرپوزل بھی امریکن میڈیا نے لیک کی ہوئی ہے ساری، کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ مسلمان گورنمنٹس جو ہیں وہ بائن کریں، ریجنل بائن کریں، اور اپنی فوجیں اگر وہ بھیجتے ہیں غزہ کے اندر، اور پیس کیپنگ فورس، اور بیسکلی کہ حماس کا کنٹرول ختم ہو جائے اور وہ کنٹرول میں آئیں اور پھر ری بلڈ بھی کریں۔ اس پہ کوئی بات چیت ہے؟ پاکستان اس سپورٹ کر رہا ہے اس آئیڈیا کو؟ دیکھیں میں مالک، یہ چیز جو ہے نا خاصی دیر سے چل رہی ہے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایجپٹ کو بھی کہا تھا، اور بھی 1-2 ملکوں کو کہا تھا کہ آپ اس کو ٹیک اوور کر لیں اور آپ اس کو جو ہے مینج کریں اور یہ کریں وہ کریں۔ اب یہ چیز میں آئی کینٹ اسپیک پری میچورلی آن دس سبجیکٹ، بیکاز وہ کیا پرپوزل آتا ہے، کیا جوائنٹلی اس کو رسپونڈ کرتے ہیں کس طرح، وہ میں اس کو پریمپٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کے پرپوزل کے بعد جو بھی وہاں پہ اسلامی ممالک پریزنٹ ہوں گے وہ آپس میں کو مشورہ کریں گے کہ بھئی یہ اس کو کس طرح رسپونڈ کرنا ہے، کہ ہم نے پیس کیپنگ فورس بھجوانی ہے یا ادھر جوائنٹ کنٹرول غزہ کا لینا ہے، اس کی سیٹلمنٹ کس طرح ہونی ہے لوگوں کی جو اس وقت بے گھر ہوئے ہیں، پیپل ہو ہیو لاسٹ دیئر فیملیز، لاسٹ دیئر ہاؤسز، لاسٹ دیئر امپلائمنٹ، ایوری تھنگ، یو نو، فار دیم اٹ از سو کیٹاسٹرافک۔ تو ان کے لیے تو قیامت ہی آئی ہوئی ہے نا وہاں پہ۔ تو اس لیے میں کوئی اگر آپ کے سوال کا اس وقت جواب دوں جو اس مشورے کے بعد کیا شیپ نکلتی ہے، تو میرے لیے یہ ذرا پری میچور ہوگا۔ نہیں، میں سے یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کے خیال میں کیا یہ ایک وائبل پرپوزل ہے؟ بیکاز بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی شاید ایک لالی پاپ ہے۔ ان دا مین ٹائم وہ اسرائیل نے آج بھی 3 ڈویژن اپنی فوج، انفینٹری ڈویژنز بھیج دیے ہیں غزہ کے اندر، کہ ایک نیا ڈائلاگ چھیڑ دیا جائے۔ کو ظاہر ہے اگر پیس کیپنگ پہ اگری بھی کرتے ہیں تو 2 ہفتے میں تو نہیں ہوگا، اس چیز کو پٹنگ ٹوگیدر ول ٹیک ٹائم آلسو۔ تو آپ کے خیال میں وائبل ہے؟ میں اس کی وائبلٹی، مالک یو مسٹ انڈرسٹینڈ، میں اس کی وائبلٹی یا ان وائبلٹی جو ہے دونوں چیزیں جو ہے نا، میں اس پہ کمنٹ کس طرح کر سکتا ہوں؟ یہ تو گورنمنٹ جو ہے جو بھی پرپوزل آئے گا اس کے بعد کو آپس میں سوچ بچار کر کے جو فرینڈلی کنٹریز جو ہیں، برادری کے ملک جو ہیں مسلمان برادری کے، اس کے بعد ہی دیے جاتے تھے۔ میں اگر کوئی ایسی بات کہہ دوں جو بعد میں کلمینیٹ نہ ہو تو اٹ ول بی امبیرسنگ فار می آلسو اینڈ امبیرسنگ فار دا کنٹری۔ نہیں ٹھیک ہے، دیٹس ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل، یو کانٹ پری ایمپٹ دا گورنمنٹ۔ اچھا یہ بتائیں خیر صاحب، آپ سعودی عربیہ میں تھے، یہ ہمارا میوچل ڈیفنس اگریمنٹ ہو گیا سعودی عربیہ کے ساتھ، یہاں اچھا کچھ تھوڑی سی کلیئرٹی اگر آپ ڈال سکیں۔ ایک تو اسٹیٹمنٹ آ گئی سامنے کہ ہو گیا، اس کی براڈ سٹروکس آ گئیں،
کیا یہ ایگریمنٹ کی فائنل ڈیٹیلز طے ہو گئی ہیں، اور اگر ہو گئی ہیں تو کچھ آئیڈیا آپ ہمیں دے سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ کہ میں جو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ سارا جو ڈرافٹ ہے وہ خاصی ڈیلیبریشنز کے بعد جو ہے تیار ہوا تھا، لیکن اس کی میرا خیال ہے کہ جو فارمل جو پاکستان میں اس کی میں سمجھ کیا کہتے ہیں آپ کو ڈیٹیلز، فائنل ڈیٹیلز، ٹیکنیکل ضرورت ہے، ہاں تو وہ اس کے بعد ہوگا. میں جو بارہ، لیکن بیسیکلی اس میں جو کانٹورز یہی ہیں کہ ہماری جو ایک بڑی پرانی تاریخ ہے ان کے ساتھ ڈیفینس کوآپریشن کی. At one time we had few thousands of our military personnel in Saudi Arabia. پھر وہ ڈگریز ہو گئی. اس وقت بھی میرا خیال ہے کہ 1400-1500 1600 کے قریب وہاں پہ موجود ہیں، اور ہماری ان کے ساتھ یہ ڈیفینس کوآپریشن لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس کو ایک پیکٹ کی صورت میں فارملائز کیا جا رہا ہے یا ہو گیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، سیفلی کہہ سکتے ہیں. ادروائز اس کو اسٹرینگتھن کیا جائے گا، مے بی پریزنس جو ہے وہ ہماری وہاں پہ انکریز ہو، ٹریننگ انکریز ہو، پھر کوئی جوائنٹ پروجیکٹس وغیرہ جو ڈیفینس ریلیٹڈ جو ہیں ان میں انویسٹمنٹ وغیرہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے دے ول فالو، دے آؤٹ فلو فرام دس ارینجمنٹ اور دس ایگریمنٹ. میں اصل میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا تھا کیونکہ اس میں ورڈ یوز ہوا ہوا ایگریشن کا، کہ کسی بھی ملک کے خلاف اگر ایگریشن ہوئی تو دوسرے کے بھی خلاف ایگریشن نہیں، وہ تو there is absolutely no ambiguity about that. نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، اب ہماری وار کا ورڈ نہیں ہے، اب ہماری ایگریشن ذرا اور قسم کی ہے. آپ نے بھی بڑا ابھی ایک ہارڈ سٹانس لیا، آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ افغانستان از اے ہاسٹائل کنٹری جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے. اب آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں، سب کچھ ہے، جو افغان سوائل استعمال ہو رہی ہے، جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ ملتی ہے. اس ایکویژن کے اندر کیا سعودیز کا ہمیں بیہائنڈ دا سینز انوالومنٹ ہوگی؟ میں دیکھیں، میں افغانستان کے سلسلے میں تو میں ڈیفائن نہیں کر سکتا یہ چیزیں جو ہیں. یہ تو جب بھی کسی کو کوئی اسٹیٹس دینا ہوگا یا اسٹیٹس لینا ہوگا تو یہ تو ملک آپس میں مشورہ کر کے دیں گے. لیکن میں نے جو کہا ہے بالکل میں اس کو بالکل انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ ایک ملک سے ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے سویلین شہید ہو رہے ہیں. وی آر ایکچولی انگیجڈ ان اے لو انٹینسٹی کامبیٹ اور وار جو وچ از اسٹیمنگ آؤٹ آف دا افغان سوائل. وہاں سے اس کا اوریجن ہے. تو ہاؤ کین یو کال افغانستان اے فرینڈلی کنٹری؟ اٹ از اے ہوسٹائل کنٹری بیکاز ہوسٹائل ایکٹیویٹیز آر بینگ conducted against Pakistan from Afghan soil, and in last 2 or 3 years so many delegations. میں پرسنلی بھی وہاں پہ گیا ہوں، ان کو جا کے ان کا ترہ منت بھی کی ہے. انہوں نے پیسے بھی مانگے، ہم نے کہا پیسے بھی ہم دے دیتے ہیں ان کو ریسیٹل کرنے کے لیے. لیکن کیا ہوگا، گارنٹی ہوگی کہ وہ ویسٹرن پروونس سے واپس ایسٹرن پروونس کی طرف نہ آ جائے. تو یہ گارنٹی کوئی نہیں تھی. خیر صاحب، کیا تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کر سکتے ہیں؟ جب آپ گئے تھے، مجھے یاد ہے آپ گئے تھے اور بڑی ایک لگ رہا تھا کہ کوئی بات چیت ہوگی، وہاں آپ کی کیا بات ہوئی تھی اور کیا ڈیل پاکستان نے آفر کی تھی؟ اینڈ دین واٹ وینٹ رانگ؟ ہم نے نہیں آفر کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں خرچہ دیں تو ہم ان کو ریلوکیٹ کر دیتے ہیں. اوکے. ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ آپ خرچہ ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن گارنٹی کیا ہوگی وہ واپس اپنی اوریجنل جو ہیبیٹیٹ ہے اس میں واپس نہ آ جائے. تو اس کے لیے ان کو کوئی ہمیں فرملی کوئی بات نہیں کرتے تھے. تو 10 بلین روپیز ہے ہیوج اماؤنٹ، ہمارے پاس کوئی فالتو کیش نہیں پڑا ہوا. تو اب پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ان کو چوز کرنا ہوگا، یا طالبان، تحریک طالبان پاکستان یا اور پاکستان کے درمیان میں. آپ ڈیفنس منسٹر ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہاسٹائل کنٹری ہے. تو اب اگلا سٹیپ پھر پاکستان کے لیے کیا ہے؟ کب تک آپ دیکھیں گے؟ مالک بات سنو، آپ کا اور میں، ہم دونوں ہمسائے ہوں، خدا نخواستہ آپ کے گھر سے میرے گھر فائرنگ ہوتی رہے گی تو میرا آپ کا کس طرح بھائی چارہ رہ سکتا ہے؟ روزانہ فائرنگ ہو آپ کی طرف، بالکل انڈرسٹینڈیبل، آپ کی کھڑکیوں میں چل جائیں تو کیا آپ کا میرا کس طرح بھائی چارہ رہ سکتا ہے؟ یہ تو منافقت ہوئی نا. اگر ہم پھر بھی کہیں گے یہ بھائی چارہ ہے، کوئی بھائی چارہ کوئی نہیں ہے.
ہمارا ملک جو ہے پچھلے 60-70 سال سے جو ہے ان افغان ریفیوجیز کی وجہ سے جو ہے سفر کر رہے ہیں. دے شوڈ گو بیک. اگر وہاں پہ جنت نظیر بن گیا ہے افغانستان جو ہے, وہ بڑی بڑکیں مارتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا یہ کر لیا, بندے واپس لے کے جاننا ہے. تو نہیں جھنڈا تے جڑا ہے پاکستان دے جھنڈے نو جڑا ہے وہ سلام نہیں کرتے, پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگاتے, اور ہم ان کو کہیں گے جی وہ ہمارے بھائی ہیں. کوئی بھائی شاہی نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے. میں خالد صاحب یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ ڈیفنس منسٹر ہیں, آبویسلی آپ عسکری قیادت کا بھی ذہن سمجھتے ہیں, پولیٹیکل گورنمنٹ کا بھی سمجھتے ہیں. پرائم منسٹر نے کہہ دیا یو چوز. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اب ٹائم لائن کیا ہے, کہ ہم کتنا دیکھیں گے, کتنا عرصہ؟ اٹ وونٹ ٹیک لانگ. یہ کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہوگا. دیکھیں ایران جو ہے میسو نمبرز میں جو ہے افغان ریفیوجیز کو واپس بھیج رہا ہے. یہ میرا مطلب آپ سے سنی سنائی بات نہیں کر رہا. میسو نمبر سے واپس بھیج رہے ہیں. دے آر کلیئرنگ آف دیئر سوائل فرام دا افغان ریفیوجیز. وی ہیو ٹو ڈو دا سیم تھنگ. آپ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے کہاں لوگوں نے, میں ٹرائنگ ٹو کنٹرول مائی سیلف, یہ اتنے بڑے بڑے بلینئرز بن گئے ہوئے ہیں جہاں آ کے ٹھیکیدار بن گیا ہوا ہے, کچھ بن گیا ہوا ہے. پاکستانی پاسپورٹ ہیں, آپ کی پارلیمنٹ کے ممبر پہنچ چکے ہوئے ہیں, ان کے جو اوریجنلی افغان اوریجن کے لوگ ہیں, اور وہ پاکستانی یہ تو رولم مچی ہوئی تھی پچھلے 3-4 ڈیکیڈز کے اندر جو ہے. سر ہمارا چلیں, آپ نے مائیگرنٹس نکال دیے, وہ چلے جائیں گے واپس. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل کلینزنگ ہونی چاہیے, اور اگر اس پہ بھی بات نہیں بنتی تو کیا پھر ہم اور اڈے اس طرف ہوتے ہیں؟ کیا ہم کراس بارڈر سٹرائکس سوچ رہے ہیں کہ ہم اوپن ایک کانفرنٹریشن سوچ رہے ہیں؟ نہیں, I would not speculate to that extent, میں اس کو نہیں کر سکتا کہ کیا کیا جائے گا, لیکن these people will have to go back. جو یونائٹڈ نیشنز کے کارڈز کے ساتھ یہاں پہ مقیم ہے, ٹھیک ہے, ہمارا یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ارینجمنٹ ہے, باقی تو they have actually captured our transport business. They have actually ریلوے کو تباہ ان لوگوں نے کیا ہے کہ ان کا ٹرانسپورٹ بزنس چلتا رہے. یہ دیکھیں ہم نے ٹرانزٹ ٹریڈ کو فیسلٹی پرووائڈ کی ہوئی ہے کہ چلو ہم سائے ہیں, ٹرانزٹ ٹریڈ پرووائڈ کی ہوئی ہے. وہ ساری ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ 75-80% اسمگلنگ ہوتی ہے. وہ سب کچھ واپس آ جاتا ہے پاکستان میں. ہماری اکانومی کے گڈوں میں بیٹھ گئے ہیں یہ. خواجہ صاحب ایک چیز بتائیں, دو ملک ہمارے بہت قریبی دوست ہیں, چائنا اور سعودی عربیہ. دونوں کا اس وقت بہت زیادہ انفلوئنس ہے طالبان کے ساتھ. چائنا انویسٹمنٹس کر رہا ہے, سعودی عربیہ کا ٹریڈیشنل انفلوئنس ہے ان کے اوپر. تو جب یہ دھمکی بھی دی, اب ڈیڈ لائن جب لائن ڈرا کی پرائم منسٹر نے کہ یو چوز آئدر سائڈ, اس کے بعد کیا یہ ہمارے دو پارٹنرز کی ان سے کوئی بات چیت چل رہی ہے, اس کا کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے آبویسلی, اور میری کو انفارمیشن ہوگی فرسٹ ہینڈ, لیکن کوئی قسم کا رول پلے کر سکتے ہیں جہاں پہ ہمارے ابیوں کی طرف سے, ہمارے دوستوں کی طرف سے, کہ یہ سارے واپس آئیں گے, اور یہ سیول اگر کوئی محبت پیار نہ بھی بنا, لیکن سیول ایک ہمسائے ہوتے ہیں, کنڈیشن ہمسائے ہوتے ہیں, وہ بن کے رکھنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہمارا 70 کی دہائی میں بھی 60 کی دہائی میں بھی پختونستان کا جھنڈا جو ہے این چوک کے اندر جو ہے لگا ہوتا تھا خیبر ہوٹل کے سامنے. میں نے خود دیکھا ہوا ہے 1971-72 میں پختونستان کا جھنڈا لگا, لیکن ٹھیک تھا. ہمارا پاسپورٹ وغیرہ یہ امیگریشن کوئی نہیں ہوتی, ریڈ پاس پہ لوگ وہاں پہ چلے جاتے تھے, وہاں سے بھی لوگ آئے تھے. بٹ یہ اس طرح کا جو حدرم مچا ہے پچھلے 20-25-30-40 سال میں, سنس دا 70s اور مور سو ان دا 80s, وہ تو اس نے ہمارا جو چہرہ جو ہے, قوم کا چہرہ جو ہے, تشخص ہمارا جو ہے, اس کو مسخ کر دیا. یہ کاروائیاں یہ کرتے ہیں, اور دنیا کہتی ہے کہ جی پاکستان میں ٹیررزم ہے. کاروائیاں تو یہ کرتے ہیں. کون سا مجھے بتائیں نا کہاں کو ٹیررزم ہو رہا ہے؟ یا بلوچستان میں چل رہا ہے یا یہاں پہ چل رہا ہے. دونوں طرف دونوں کو پشت پناہی جو ہے وہ افغانستان کی ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ نے کہا یہ بھی ایک ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا ہے کہ ایکسپلشن ہوگی, سب کچھ
پاکستان نے بھی ٹائم لائن دی ہے اور پاکستان اپنا اگلا قدم جو بھی ہوگا کرے گا. ہم کیا ہفتوں کی بات کر رہے ہیں, کچھ مہینوں کی بات کر رہے ہیں, سال 2 سال کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں سالوں میں تو بات نہیں ہوگی, لیکن ہفتوں میں کسی نہ کسی ٹو ڈیسائڈ, اگر کوئی ہمیں کہتے ہیں کہ سے لے لیں اور ان کو دے دیں, بٹ دیئر پریزنس از انفیکشس. ہماری ایتھوس جو ہے, ہمارا کلچر جو ہے, ہمارا قومی تشخص جو ہے, اس کو کر رہے ہیں, اس کو ڈیفیس کر رہے ہیں. دیٹ از مائی وری اینڈ دیٹ از واٹ نو ایوریبڈی. اس سے بھی سالوں سے بچور مچا رہا ہوں. میں طالبان آئے تھے, کابل واپس آئے تھے, میں نے ویلکم کیا تھا. آئی تھاٹ کہ یہ لوگ جو ہے یہ ایک ملک کی طرح, ایک برادر ملک کی طرح اپنے ملک کو چلائیں گے, اپنے انٹرسٹ کا بھی خیال کریں گے, ہمارا انٹرسٹ کا بھی خیال کریں گے. ہاسٹیلٹیز ختم ہوں گی, لیکن ہاسٹیلٹیز تو ملٹیپلائی ہوگی ہوئی ہیں. How can you do that, We are a sovereign nation, a nuclear power, which has who has just defeated 5 times size کا جو ہے ملک ہے, ان کو پھینٹی لگائی ہے. اور یہ ہمیں یہ تو مذاق بنائے ہوئے انہوں نے ہمارا. سر, یہ جو آپ کا ویو پوائنٹ ہے, ویل آرگیوڈ ویو پوائنٹ ہے, لیکن آپ ڈیفینس منسٹر بھی ہیں, کیا یہ ویو پوائنٹ وزیر اعظم بھی شیئر کرتے ہیں, فیلڈ مارشل بھی کرتے ہیں؟ بیکاز آل آف یو ہیو ٹو بی ان سنک. میرے ویوز جو ہے نا, وہ سب آپ بھی نہ شیئر کریں, میں عمر گزر گئی ہے آپ کے ساتھ. میرے ایک اپنے ویوز ہیں, which are definitely based on some logic, some historical background. اس کا کوئی تاریخی پس منظر ہوتا ہے, سب کچھ ہے. لیکن میں مسئلے یا ڈپلومیٹک یا اس چیزوں میں جو ہے ذرا بعض کو نہیں, میں اس کو آبزرو کرتا. پرائم منسٹر یا آرمی چیف کے پاس ایک کمپلیٹ پکچر ہے. they have the whole picture in front of them. وہ اگر میرے ویوز کو جو ہے, میرے نہیں خیال کہ دیگر کوئی اس کے خلاف ہے. الٹیمیٹلی جو میں بات کہہ رہا ہوں, یہی ایک طریقہ ہے کہ انہوں نے رہنا ہے تو اپنے گھر جا کے رہے, یا پاکستان جو ہے آپ پنجاب ابھی ایک دن 2 دن نہیں, وہ ویسے ٹھیک ہے. وہ تو اگر آپ کے ویو سے ڈس ایگری کرتے ہو تو پھر آپ کو منع کر دیتے کہ بھائی نہ اس طرح کے ویوز ایکسپریس کریں. آئی تھنک مجھے کسی نے منع نہیں کیا. کہیں گے, لیکن مجھے یہ میری جو نان کنفارمنگ ہوتی ہے تھوڑی سی, مجھے کبھی کسی نے منع نہیں کیا. اچھا خان صاحب, یہ بتائیں 25 کو وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بائیلیٹرل میٹنگ بھی شاید طے ہو گئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی ڈیلیگیشن کی اور ٹرمپ صاحب اور ان کے ڈیلیگیشن کی, اینڈ پروبیبلی شاید فیلڈ مارشل بھی جوائن کر رہے ہیں. اس پہ کچھ ہمیں آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ اس میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے؟ میں نے بھی سنا, مجھے ابھی کنفرمیشن نہیں ہے, سو اس لیے مجھے ڈائریکٹلی کوئی کنفرمیشن ہو تو میں آپ کی بات کو انڈورس کر سکتا ہوں. ادروائز آئی تھنک مجھے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اس کی. میں نے بھی سنا ہے, مجھے بھی یہاں 1-2 میڈیا والوں نے سوال پوچھا ہے, میں پوچھ کے آپ کو تھوڑی دیر میں بتا دیتا ہوں. ایسی بات یہ بتائیں کہ آبویسلی آج یہ جو میٹنگ ہوگی 9 ملک اس میں ہیں, اینڈ آئی تھنک اس میں ہمیں بھی سیٹ ایٹ دا ٹیبل ملی ہے. اس کا بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہم نے انڈیا کی ذلت آمیز شکست دیا ان کو, اور اس کے بعد یہ ہمارا بائیلیٹرل ایگریمنٹ میوچل ڈیفینس کا ود سعودی عربیہ. ٹوٹل ہم ایک دوسری لیگ میں آگے ہیں. آپ نے کتنا اللہ کی مہربانی ہے یار, میں اس کی مہربانی ہے اور یہ شہیدوں کے خون کی مہربانی ہے. آپ کو کتنا فرق پتہ لگا؟ آپ پہلے بھی UNGA جاتے رہے ہیں, آپ تمام ان ممالک میں ملتے رہے ہیں, کتنا ڈفرنس پڑا ہے پاکستان کے ساتھ رویے بدلنے میں یورپین ملکوں کے, عرب ملکوں کے؟ ڈیفینیٹلی ایک رویہ ہے, ایک ریکگنیشن ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک باوقار, باعزت اور ایک مضبوط ریاست ہے.
میرا خیال ہے ہمیں اس امپریشن کو جو کریٹ ہوا ہے اس جنگ کے بعد جو ہے امپریشن جو کریٹ ہوا ہے اس فتح کے بعد اس کو ری انفورس کرنا چاہیے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس کو ری انفورس کریں گی اور اس امپریشن کو نہ صرف انہانس کریں گی بلکہ پرماننٹ کریں گی۔ سر ایک چیز بتائیں، اسرائیل اور انڈیا نیکسس بڑا اسٹرانگ ہے، اور جب یہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا تو اس دن جو انڈین فارن منسٹری کا بھی ایکسپلینیشن ہے، اس نے کہا کہ ہم دیکھیں گے ہمارے لیے اس کی سیکورٹی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ جیروسلم پوسٹ نے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ اس معاہدے کے اسٹریٹجک جھٹکے جو ہیں وہ اسرائیل اور انڈیا کو محسوس ہوں گے۔ ابھی سرپرائزنگلی انڈیا نے بھی سپورٹ کیا، اس دن ووٹ کیا ان فیور آف پیلسٹائن کی ریاست بننے کی بات کے اوپر۔ یہ آپ کے خیال میں، اور اسرائیل کو آبویسلی ڈیفائی کیا، نیتنیاہو کہتا ہوگا ہی نہیں اسرائیل، آپ کے خیال میں کیا انڈیا بھی اب ریئلائز کر رہا ہے یہ چینجنگ ڈائنامکس مڈل ایسٹ کی، سعودی عربیہ کے اینگل کی؟ میری اگر مالک اگر اف یو گو بیک انٹو ہسٹری، انڈیا ٹریڈیشنلی جو ہے نا وہ پیلسٹین کو سپورٹ کرتا رہا ہے۔ یہ چینج آف پالیسی جو کلوزنس اور یہ جو وارمنگ اپ ود اسرائیل جو ہے وہ مودی گورنمنٹ میں زیادہ آئی ہے۔ آپ اگر نہرو سے لے کے اندرا گاندھی دین واجپئی تک، شاستری وغیرہ سارے بیچ میں اگر لگے، ان کی دے ور پریٹی وارم وتھ یاسر عرفات، دلی جایا کرتا تھا، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اور لیڈرشپ جو ہے جاتی تھی تو پیلسٹائن کے ساتھ ایک ان کی تھی یہ گانگرت، یا ایک وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک تھی سپورٹ جو ہے، جو انہوں نے آ کے ابینڈن کی ہے، اور اسرائیل کے ساتھ انہوں نے اپنی بڑھا لی ہے اتنے۔ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ پورٹ کنسیشنز بھی ہیں اسرائیل میں، یہ اڈانیز وغیرہ کو جو ہے اس قسم کا بہت چکر ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ پیلسٹین کے ایشو کے اوپر جو ساری دنیا کا سٹینڈ آلموسٹ کولیکٹیو بن رہا ہے اس کو سپورٹنگ کریں گے تو آئسولیٹ ہو جائیں گے، بست ہو جائیں گے۔ سر لاسٹ کوشچن یہ مجھے بتائیں کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وتھ سعودی عربیہ ان دی ایکویژن، یہ ہمارے جوائنٹ اگریمنٹ کے بعد انڈیا کے بہت اکنامک انٹرسٹ ہیں، 26 لاکھ ان کا بندہ وہاں پہ نوکری کرتا ہے، وہاں کی بہت زیادہ انویسٹمنٹس انڈیا میں بھی ہیں، کوئی $49 بلین کی ٹریڈ ہے، آئل کا بھی سارا ایشو ہے۔ تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اب نریندر مودی کے لیے اور مشکل ہو جائے گا ایک کھلی جنگ پاکستان کے ساتھ اور چھیڑنے کا، لیکن وہ اب انڈائریکٹ پراکسیز کو بہت زیادہ استعمال کرے گا۔ ڈو یو اگری کہ اب جنگ کا خطرہ پہلے سے کم ہے، کھلی جنگ کا، ڈکلیئرڈ وار کا، اور یہ پراکسیز وغیرہ ڈکلیئرڈ وار کا تو کم ہوگا، میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا، میں اس کو رد نہیں کرتا ڈے کا، لیکن افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے افغانستان کی سوائل میں، چاہے وہ BLA ہے یا TTP ہے، دونوں انڈین پراکسیز ہیں اور وہ افغانستان کے سوائل سے آپریٹ کر رہی ہیں۔ How can be افغانستان our friend؟ آپ کا خیال ہے کہ پاکستان میں امن تبھی آئے گا جب تک پاکستان یہ افغانستان والی ایکویژن کو سختی سے ٹھیک نہیں کرے گا؟ بالکل، میرا مطلب نرمی سے ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، ہم سائے ہیں، وی کانٹ چینج دا جیوگرافی، سختی جو ہے وہ تو آخری ایک مرحلہ ہوگا جو ہم نے ایک تھوڑا سا سافٹ سے ذرا تھوڑا سا ہارڈ کی طرف آئے ہیں، جو لوگوں واپس بھیجنی شروع گئے، نہیں تو انہوں نے میرا مطلب سارا کچھ ہی مال مار لے سی۔ ٹھیک ہے خواجہ صاحب، بہت شکریہ فرام گیونگ اس ٹائم فرام نیو یارک، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے ڈاکٹر ملیحہ لودھی سے بات کریں گے کہ کیا یہ جو امریکن پروپوزل آ رہی ہے اور دوسری باتیں یہ پریکٹیکل بھی ہیں یا نہیں، اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہماری ہائی کمشنر تھی برٹن کے اندر، پھر ایمبیسڈر رہی US کے اندر، اور ساتھ ہی پرماننٹ ریپرزینٹیو پاکستان کی ٹو یونائیٹڈ نیشنز۔ تو شی نوز کہ یہ اور آج کی بات بھی ساری اسی ڈومین میں ہو رہی ہے۔ بڑا ہی امپورٹنٹ دن ہے، ابھی رات کو 11:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات ہوگی 9 مسلم ممالک کے سربراہوں سے، اور سارے ریلیونٹ ممالک وہاں پہ ہیں، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، ٹرکی ہے، ایجپٹ ہے، پاکستان ہے، جارڈن ہے، یو نیم اٹ۔
جو جارڈن اور ایجپٹ کا آپ کو پتا ہے اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کے بارڈرز بھی لگتے ہیں، دونوں کی پیس ٹریٹیز پہلے ہی ہیں امریکہ اسرائیل کے ساتھ، اور انہوں کے بات چل رہی تھی کہ جی اگر فلسطینیوں کو نکالا تو ادھر ان کو ہم ری سیٹل کر دیں گے، جس کا انہوں نے صاف انکار کر دیا اور بڑی اسٹرانگ طریقے سے انکار کر دیا. لیکن کچھ خد و خال نکل رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کیا ڈیل آفر کر رہے ہیں. امریکن میڈیا کے اندر جو بھی تک اس کی تفصیل آئی ہے اس کے مطابق بات یہ ہو رہی ہے کہ جی ریجنل بائن کا لفظ یوز کیا ہے کہ امریکن ڈپلومیٹ نے ایک امریکن پبلیکیشن سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابھی خد و خال کچھ اس قسم کے ہیں کہ مسلم ممالک کی پیس کیپنگ فورس آ جائے، مسلم ممالک اس کی ری بلڈ کریں غازہ کو، اور پیلسٹینین اتھارٹی کا بھی رول ہو، مگر فریش الیکشنز بھی ہوں، پر ایٹ دا سیم ٹائم دو ہی شرائط ہیں کہ حماس کا کوئی مستقبل میں رول نہ ہو. از اٹ ڈویبل؟ کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ 142 ممالک نے تسلیم تو کر لیا اسرائیل کو، اور اس میں اب بڑے نام بھی ہیں، آسٹریلیا بھی ہے، فرانس بھی ہے، یو کے بھی آ گیا، سر فلسطین کو انہوں نے کر لیا ہے کہ ریکگنائز کر لیا ریاست کو. لیکن اس کو جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ کہتی ہے خالی آپٹکس ہے، اور ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے کیونکہ جب تک سیکورٹی کاؤنسل کے تمام مستقل ممبران جو ہیں وہ جب تک اس پہ اگریمنٹ نہیں دیں گے، یہ چیز ایک پریشر تو رہے گا سائیکولوجیکل، لیکن ٹیکنیکلی ہو نہیں سکتا. لیکن اس پہ میں شروع کرتے ہیں کہ یہ جو میٹنگ اب ہو رہی ہے اور یہ جو پلان ہے، ہاؤ وائبل از اٹ؟ ڈاکٹر ملیح، پہلا سوال تو آپ سے میرا یہی ہے، یہ جو ہم پرپوزل سن رہے ہیں ساؤنڈز گڈ، ساؤنڈز ڈویبل، لیکن ایبسولوٹ ایلیمینیشن ہوتی ہے حماس کی، اور ایران جتنا بیک فٹ پہ ہے تو حماس کے پاس بھی اب وہ فنڈنگ نہیں ہے، وہ فائنانسنگ نہیں ہے. یہ آپ کو کتنا سیریس لگتا ہے؟ دیکھیں، ہمیں تفصیلات ابھی معلوم نہیں ہیں، یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ جی ایک پیس کیپنگ فورس ہونی چاہیے، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ کیا اس پلان میں کوئی ایکسپٹنس ہے بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اسرائیل آف انڈیپینڈنٹ کنٹیگوس پیلسٹینین اسٹیٹ، یعنی کہ اگر فلسطینی ریاست کی کوئی اس میں جگہ ہی نہیں ہے تو پھر تو یہ پلان کہاں جائے گا؟ یہ تو پھر مسلم دنیا، مسلم گورنمنٹس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو آئی تھنک یہ موٹی موٹی جو چیزیں آ رہی اس پہ مشکل ہے ہمیں فیصلہ کرنا کہ یہ وائبل ہے یا یہ ہو بھی سکتا ہے. پھر یہ کہ پہلے تو کنسنسس بنانا پڑے گا. یہ تو ایک طرح سے آلٹرنیٹو پریزنٹ کر رہا ہے امریکہ. دیکھیں، جو کنسنسس ہے جس کی آپ نے بھی بات کی، اس وقت دنیا میں جو کنسنسس ہے جس میں کہ میں سمجھتی ہوں اسرائیل بالکل آئسولیٹڈ ہے اور امریکہ بھی، وہ یہ ہے کہ ایک فلسطینی ریاست ہونی چاہیے. یعنی کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کا مطلب کیا ہے کہ ایک فلسطینی ریاست ہونی چاہیے انڈیپینڈنٹ. لیکن اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے اس نے تو ریجیکٹ کیا ہے دا ٹو اسٹیٹ سولوشن، وہ تو ون اسٹیٹ سولوشن امپوز کر رہا ہے. تو کیا امریکہ اس کو روکے گا، روک پائے گا یا روکنا چاہے گا؟ تو یہ کہنا کہ جی بس ایک پیس کیپنگ فورس ہم ڈال دیں، حماس نہ ہو اس میں، یہ نہ ہو، دیکھیں یہ یونیلیٹرل کنڈیشنز نہیں ہو سکتی. امریکہ یہ امپوز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اسرائیل امپوز کر رہا ہے ملیٹریلی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے. نہیں، لیکن جو آج کی میٹنگ ہے پروبیبلی اس نے سس آؤٹ ہی کرنا ہوگا نا کہ جو یہ مین ممالک ہیں اس کا اس بارے میں کیا پلان ہے، اور اگر یہ اس پہ کوئی رضامندی شو کرتے ہیں، بیکاز ایکسیس کی رپورٹ میں جہاں اس نے عرب آفیشلز کو کوٹ کیا ہے، امریکنوں کو کیا، اس نے ایک اسرائیلی سینئر آفیشل کو بھی کوٹ کرتے وہ کہتا ہے کہ جی اسرائیلی کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر نیتنیاہو از اویئر آف دا پلانز آؤٹ لائنز but also knows there will be parts the Israeli government won't like, especially regarding the Palestinian authorities' future involvement in Gaza. There will be bitter pills we'll have to swallow. Because ایک چیز تو کلیئر ہے کہ جہاں تک نیتنیاہو کی پالیسی ایک حد سے آگے وہ امریکہ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، اور شاید اب ٹرمپ جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ریجنل بائن کر کے یہ سارے ملک بائن کریں، اور اگر اس کو مسلم اینگل سے لے آئیں تو پھر نیتنیاہو would have to step back. میں تو اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ ٹرمپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے نیتنیاہو پہ. ایک ایسا ملک جو کہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ پہ، امریکہ سے اسلحہ آتا ہے، امریکہ سے فائنینشیل اسسٹنس آتی ہے، 4 سے 5 بلین ڈالرز ہر سال ملتے ہیں ان کو، اور امریکہ کے بغیر اسرائیل جو کر رہا ہے وہ نہیں کر سکتا.
تو یہ تو ایک بڑی کنوینئنٹ سی ایک متھ بنائی گئی ہے کہ جی وہ بیچارہ ٹرمپ وہ تو بڑی کوشش کر رہا ہے. کوئی کیا کوشش کی اس نے؟ امریکہ نے کیا کیا اس میں؟ 6 دفعہ انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل میں قراردادیں جو آئی ہیں سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے، وہ ویٹو کی ہیں، تو وہ رکاوٹ بنے ہیں. تو اس بیک ڈراپ کو بھی دیکھنا چاہیے. مسلمان ملک جو ہوں گے وہاں اس میٹنگ میں، ظاہر ہے ان کی طرف سے سب سے پہلے ڈیمانڈ تو یہ ہوگی نا، وہ کہیں گے جی کون سا بائن مانگ رہے ہیں آپ، پہلے تو آپ سیز فائر کو تو سپورٹ کریں. اگر آپ جنگ ہی نہیں بند کر سکتے ہیں، اور جب تک کہ آپ بند کرنے کو تیار ہوں گے تب تک ہر چیز وہاں ملیا میٹ ہو چکی ہوگی. آپ کو پتا ہے وہاں تو دے لیولنگ دا گراؤنڈ، فلسطینیوں کو نکال نکال کے مار مار کے. آپ کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے؟ جینوسائڈ سے بھی بڑھ کے میرا خیال ہے ہمیں کوئی اور لفظ اب استعمال کرنا پڑے گا. اس طرح کی چیز ماڈرن ہسٹری میں ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے. ابھی یو این سیکرٹری جنرل کی اسپیچ تھی، اور انہوں نے یہی کہا کہ جب سے وہ سیکرٹری جنرل بنے انہوں نے اس قسم کی بربریت، اس قسم کا ظلم نہیں دیکھا، بلکہ ان کی ایک بہت ہی امپیشنٹ کال تھی فار اے 2-state solution and for the war to end and for a نہیں تو یہ ceasefire. بھی کہا انہوں نے کہ اٹس رائٹ، اٹس ناٹ اے ریوارڈ، یہ تو ان کا رائٹ ہے، کوئی ان کو انعام نہیں ہے. لیکن میں اس لیے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب امریکن آفیشلس ڈفرینٹ جگہ پہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے ابھی ویٹو کر رہے ہیں کیونکہ اس میں حماس کا رول رہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سولوشن اب وہی پاسبل ہے جس میں حماس ایکویژن میں نہ ہو. اور اگر اسرائیل کو پل بیک کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلم ممالک ریجنل اس میں بائن کریں، وہ اپنی پیس کیپنگ فورسز لائیں، اور اس کے اندر پھر رول حماس کا ختم ہو جائے. تو حماس اس لیے ہم اس کو ویٹو کر رہے ہیں. اتنا فضول بہانہ ہے یہ کس قدر جھوٹ ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم جنگ نہیں بند کرانا چاہ رہے اس لیے کہ جب تک حماس، آپ جنگ پہلے بند کرائیں پھر تو یہ نیگوسیشنز میں سب کچھ طے ہوگا نا. اگر آپ جنگ بند کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں اور اسرائیل کی آپ سپورٹ کیے جا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی یہ پری کنڈیشنز پہلے میٹ ہو پھر ہم سیز فائر کو ایکسپٹ کریں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کھلی چھٹی دی ہے انہوں نے اسرائیل کو. دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے، جو نہیں اس کو مانتا وہ پھر جو حقیقت ہے اس کو نہیں تسلیم. لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیں کہ اب ایکویلٹی کی تو بات نہیں رہ گئی. ایز وی اسپیک ان کے 3 آرمڈ ڈویژنز جو ہیں انفینٹری ڈویژنز وہ موو ان کر گئے ہوئے ہیں ٹو آکوپائی غازہ، وہ وہاں پہ آ گئے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں، آج بھی 40-50 سے زیادہ فلسطینی انہوں نے شہید کر دیے ہیں. وہ ڈھٹائی سے ہر انٹرنیشنل لا فلاؤٹ کر رہے ہیں. وہ جو ان کا دل کرتا ہے وہ اسرائیل کے اندر کر رہا ہے، تباہی پھیر رہا ہے، آرٹیفیشل فیمن کریٹ کر دیا، سب کچھ اس نے کر دیا. اب ایسی صورتحال میں آپشنز کیا ہیں مسلم دنیا کے پاس یا ورلڈ کے پاس؟ مالک آپشنز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو تھوڑے سے اسپائن دکھائیں نا، ذرا ہمت تو دکھائیں، بجائے یہ کہ ڈر ڈر کے امریکہ سے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے یہ عرب ملک اور مسلمان حکومتیں جو ہیں. سب سے پہلے تو ان کی ڈیمانڈ یہی ہونی چاہیے کہ جی آپ سیز فائر ایکسپٹ کریں اور اسرائیل کو بھی ایکسپٹ کرائیں. تو میں سمجھتی ہوں اس کے بغیر تو آپ کہیں جا نہیں سکتے نا. یہ پلانس کو ڈسکس کرنا، پلانس کو کرنا کہ جی پیس کیپنگ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ پہلے جنگ بند کرائیں. تو وہ تو کیا نہیں آپ نے، نہ یہ کرنے کو تیار ہے، بہانے ڈھونڈتے ہیں آپ. سو آئی مین دیٹ از اسینشل. جب قطر کا حملہ ہوا اور انٹرسٹنگلی 15 ستمبر کو ہوا، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ 15 ستمبر 2020 کو ہی یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے ابراہیم اکارڈ سائن کیا تھا، اور ایگزیکٹلی 5 سال بعد یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے کہ اب کیا کرنا ہے. اگر ابراہیم اکارڈ سے کم از کم یہ نکل جائے ملک 3-4 جو ہیں، کیا اس کا امپیکٹ ہوگا کہ از اٹ ٹو لیٹ فار دیٹ؟ ان کو شرم آنی چاہیے. امپیکٹ کے علاوہ بھی کوئی اصول بھی ہوتا ہے. ان کو شرم نہیں آتی کہ ویسے تو بڑے بنتے ہیں کہ جی ہم مسلم ممالک کے سربراہ ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اینڈ وی کیئر اباؤٹ دا پیپل آف غازہ. ہاؤ آر دے کیئرنگ اباؤٹ دا پیپل آف غازہ؟ کیا کیا انہوں نے؟ اور یہ کہ جو اسلامک سمٹ ہوئی تھی، جو عرب دنیا اور OIC کے جو سربراہان کی ابھی ہوئی تھی سمٹ، اس میں انہوں نے ایک کانکریٹ ایکشن نہیں لیا. یعنی کہ اتنی بڑی وہ تو بڑی شرمندگی کی بات تھی. اس میں بھی آئی تھنک
چھٹا پوائنٹ تھا آئی بلیو جس کے اندر پھر ریکویسٹ کر رہے تھے ویسٹرن ورلڈ سے کہ وہ اسرائیل کے اوپر اپنا انفلوئنس استعمال کریں اور اس کو روکیں. دیٹ واز شیمفل. What a betrayal of the Palestinian people. یہ حکومتیں جو ہیں نہ ہی اپنی عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, موسٹ آف دیم آر مونارکیز, اور نہ ہی ان کو کوئی خاص. لیکن اکثر مجھے ایک بات بتائیں, اب موریلٹی از ڈیڈ ان دا ورلڈ. اب تو بات پاور کی ہے اور سیدھی سی بات ہے, جس کی وہ لاٹھی اس کی بھینس والا کام چل رہا ہے. ہمارے پاس ایز اے مسلم امہ یا واٹ ایور, اب یہ جو پرپوزل میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آج کی میٹنگ کتنی سگنیفیکنٹ ہے اور کتنی ہو سکتی ہے, کیونکہ اب گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ بالکل بیان بازی پہ رکی ہوئی اور کچھ نہیں کر سکتی. ریالٹی یہ ہے کہ جی آپ ابراہیم اکارڈز تک نہیں آپ نے چھوڑے جس سے آپ آرام سے ودرا کر سکتے. یو اے نے تو کب کہا تھا جب سائن کیا تھا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف یہ بات بڑھے گی. وہ اب سیکنڈ اسٹیٹ ماننے پہ تیار نہیں ہے. تو اب ہم آئیڈیل ورلڈ میں تو نہیں ہیں. تو کیا یہ جو میٹنگ ہے کین اٹ بی اے سیریس پوائنٹ اگر اسی بیسس پہ کہ بائن ہو کے اگر مسلمانوں کی پیس کیپنگ فورس آ جائے اور ایک کیجولٹی حماس ہوتی ہے, کیا یہ پھر بھی ایک ڈویبل تھنگ نہیں لگتی آپ کو؟ یہ بتائیں مالک, پیس کیپنگ فورس کس چیز کے لیے آتی ہے؟ یہ تو بتائیں نا پہلے کہ اس کا نقشہ کیا ہوتا ہے جس کے لیے وہ پیس کیپنگ کے لیے آ رہے ہیں. اگر وہ نقشہ ہوتا ہے کہ فلسطینیوں کو ایک کونے میں دھکیل دیا اور پھر ایک فورس بنا دے جو کہ ان دھکیلے ہوئے فلسطینیوں کو وہیں رکھیں, فلسطینی ریاست نہ بنے, اسرائیل جو ہے وہ ویسٹ بینک کو انیکس کر لے, تو پیس کیپنگ فورس کا کیا ہے؟ آئی مین اس کی تو کوئی اگر آئے گی تو پھر تو اینیکس نہیں ہو سکے گا نا, پھر تو وی ڈو موو ٹوورڈز ہوگا نا. بات یہ ہے مالک, وہ تو ابھی انیکس کر رہے ہیں نا. یہ پیس کیپنگ فورس پرسوں تو نہیں آ رہی نا. یعنی کہ آپ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جو ریالٹیز آن دا گراؤنڈ اسٹیبلش کر رہا ہے اسرائیل, اس کے بیسس پہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جس کو یہ سولوشن کہتے ہیں امریکہ اور اس کے حامی, بلکہ اس کے تو حامی کوئی نہیں رہے. آپ دیکھ لیں کہ سیکورٹی کاؤنسل میں جو 4 out of 5 پرماننٹ ممبرز ریکگنائز دا اسٹیٹ آف پیلسٹائن, یہ حالت ہے آئسولیشن کی, اور باقی بھی جو ممبرز ہیں وہ بھی ریکگنائز کرتے ہیں فلسطینی ریاست کو. تو دیکھیں ریالٹی گراؤنڈ پہ ایک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ٹینکس جو ہیں دے وینٹڈ, گراؤنڈ افینسو ہو رہا ہے, غازہ شہر کو وہ لے لیں گے کچھ عرصے میں. لیکن ایک اور ریالٹی بھی تو ہے نا, اور وہ ریالٹی یہ ہے کہ دنیا کی جو گلوبل اوپینین ہے وہ تو نہیں مانتی جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اسرائیل کی طرف. آپ مجھے دیکھیے نا, فار ایگزامپل جو ٹرکی میں امبیسڈر ہیں یو ایس کے اور اسپیشل انوائے ہیں سیریا کے لیے بھی, ٹام بیراک نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. اس نے کہا کہ جی مڈل ایسٹ پیس از این illusion and described recognition of Palestinian statehood by some UN Security Council members as unhelpful. When we say peace, it's an illusion. اور there's never been peace, اور اس طرح بھی نہیں ہوگا جس طرح یہ چاہ رہے ہیں. اب اس کو کیا اہمیت دیتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں, ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی اوپینین وائز, امریکہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے. یہ بتائیں, نہیں پہلے یہ بتائیں نا, سارا وقت امریکہ 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 ڈیفائن کرتا ہے سارا کچھ؟ نہیں. اگر امریکہ ڈیفائن کرتا ہوتا تو آج تک کوئی نہ کوئی جنگ تو جیت لیتا. ایک جنگ نہیں جیت پائے یہ لوگ. تو یہ تو سفیر نے تو کہہ دیا, لیکن ریالٹی دوسری بھی تو ہے نا. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ صرف ایک ریالٹی دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں اسی لیے آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں. مطلب کہ ایک سفیر جس کا نام بھی نہیں پتا کسی کو, اس نے کچھ کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ اس کے لیے بات نہ ہوئی. ٹریجڈی تو یہ ہے کہ جو مسلم دنیا کی اسٹریٹ کا سینٹیمنٹ اور ہے, ایلیٹ کا سٹانس اور ہے. ایون آج اٹلی میں دیکھیں, آج اٹلی میں سے پورے ہنگامے چل رہے ہیں بیکاز پورٹ کے اوپر انہوں نے انکار کر دیا شپس کو لوڈ کرنے کے لیے, وہ اسلحہ لے کے جا رہی تھی فار اسرائیل. وہاں پہ پورا اس وقت اسٹینڈ آف چل رہا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ ٹرمپ کو $600 ملین کا جہاز بھی دیتے ہیں, اس سے $400 بلین کی ڈیل, 600 بلین, 250 بلین, 1.2 ٹریلین پہ لے کے جائیں گے.
وہاں پہ یہ پریشر نہیں ڈال رہے جہاں میٹر کرتا ہے. نہ یہ قطر نے ڈالا، نہ سعودی عربیہ نے ڈالا، نہ کسی نے بھی ڈالا. گراؤنڈ کے اوپر ملٹری پاور کسی کے پاس نہیں ہے، وہ کر رہے ہیں. میں تو صرف یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، لیکن جیسے آپ نے بات کی، میں نے ریزن تھا اس کو میں نے کوٹ کیا، جیسے آپ نے کہا ان نون ٹام بیک ایک ایمبیسڈر اسپیشل انوائے، اس کی ہیڈ لائنز چل رہی ہیں بیکاز وہ ایک سوچ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار بھاڑ میں جائیں گے 142 ملک جو انہوں نے کہہ دیا، ہمارے ایک ووٹ کے بغیر نہیں بن سکتی اسرائیل کی اسٹیٹ. اب واٹ از دا وے فارورڈ؟ دیکھیں وے فارورڈ یہی ہے نا کہ کوئی کنسنسس تو بننا پڑے گا نا. آپ اس طرح سے یونیلیٹرلی امپوز کریں گے تو اس کے بھی تو نتائج ہوں گے نا. بلو بیک تو ہوگا نا، کل نہیں ہوگا تو پرسوں تو ہوگا نا. تو یہ ایک چیز امپوز کرنا جو کہ کام ہی نہیں کرے گی، اٹ ول ناٹ ورک. جس کی بات آپ نے شروع میں بھی کی کہ از اٹ ورکیبل، آف کورس اٹس ناٹ ورکیبل، بیکاز ورکیبل تو وہ ہوگی نا جس میں کہ آپ اگین آپ نے یہ لفظ استعمال کیا جس میں بائن ہو. یہ حکومتیں نہ صرف امریکہ سے ڈرتی ہیں، یہ مسلمان عرب حکومتیں، ناٹ آل بٹ موسٹ آف دیم، نہ صرف امریکہ سے ڈرتی ہیں مگر اپنی عوام سے بھی ڈرتی ہیں. یہ مت بھولیں آپ. اس لیے تو اتنی دھوئیں دھار اسپیچز دیتے ہیں یہ لوگ. کیوں دیتے ہیں آخر؟ اسی لیے دیتے ہیں نا بیکاز ان کو پتا ہے کہ جو مسلم امہ کا کی جو ویو ہے، امنگیں ہیں، ایسپریشنز ہیں، ڈیزائرز ہیں، ڈیمانڈز ہیں، they also have to accord importance to that. یہ مجھے بتائیں، آپ نے تو امریکہ میں اتنا عرصہ گزارا ہے ایز این ایمبیسڈر، ایز یو این ریپرزینٹیٹیو، تمام جگہوں پہ ہمیشہ سے ایک جوئش لابی کا بڑا پریشر رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹرمپ کے اوپر جوئش لابی بھی ہے، پھر اس کی اپنی بائبل بیلٹ بھی ہے، اس کا بھی رائٹ ونگ سارا وہ بڑا اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے سب کچھ. لیکن کیا اس کو نظر نہیں آ رہا، خاص طور پہ جس طرح ہمارا ایگریمنٹ ہوا سعودی عربیہ سے، جس طرح اور چیزیں ہو رہی ہیں، کہ امریکن انفلوئنس اسرائیل کی وجہ سے بہت ڈیمینش ہو سکتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور ایک نیا پیٹرن گلوبل بن رہا ہے جہاں پہ چائنا، رشیا، یہ سارے، اب مڈل ایسٹ میں پہلے نہیں آتا تھا، چائنا کبھی نہیں آتا تھا، لیکن اب وہ بھی انوالو ہو رہا ہے. کیا اتنا کیا پریشر ہے ٹرمپ کے اوپر؟ از اٹ ہز پرسنل فونڈنس؟ جو ایک ہمارا دوست کہتا ہے جی اس کا تو اپنا داماد جو ہے تو اس کی تم کیوں بحث کرتے ہو؟ آئی ڈونٹ پٹ دیٹ مچ ویٹیج ان دیٹ. لیکن اتنا ٹرمپ کے اوپر پریشر ہے جوئش لابی کا؟ بیکاز یہ ڈفرنٹ طریقے سے الیکٹ بھی ہوا ہے، اس کا گورنمنٹ چلانے کا طریقہ بھی ڈفرنٹ ہے. ہز ڈپلومسی از ویری پرسنل، اٹس ناٹ این انسٹیٹیوشنل ڈپلومسی آلسو. کہ سب کچھ جانتے ہوئے یہ ہی از پٹنگ آل ہز ایگز ان دی جوئش باسکٹ. دیکھیں حقیقت تو یہ ہے نا کہ اس کی پالیسی میں تسلسل ہے، میننگ کہ کب سے امریکہ یہ کر رہا ہے. جوئش لابی کی بات نہیں ہے صرف، یہ امریکہ کا آؤٹ پوسٹ ہے مڈل ایسٹ میں اسرائیل، اور امریکہ اپنے مفاد میں دیکھتا ہے کہ اسرائیل کو وہ کی حمایت کرے. اور ٹرمپ نے اس پالیسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ایکسٹریم فارم میں، ایکسٹریم لیول پہ لے گیا ہے. لیکن کوئی نئی بات، یہ بریکنگ نیوز تو نہیں ہے نا، یہ تو کب سے کر رہے. میں جب بھی تھی میں یو این میں تو سارا وقت دیکھتی تھی کہ سیکورٹی کونسل میں امریکہ ایک کے بعد دوسرا کوئی نہ کوئی ریزولوشن کو ویٹو کر رہا ہے جس میں کہ فلسطین کی بات ہو. اٹس ناٹ نیو بیکاز اٹ از ان دی انٹرسٹ آف دی یو ایس، ان کی نظروں میں کہ وہ اسرائیل کو اس طرح سے سپورٹ کرے. ورسٹ کیس سینیریو آپ کے خیال میں اب پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، امریکہ اور اسرائیل ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں. اسرائیل تباہی پھیر ہے غازہ میں، گاڈ فاربیڈ یہ غازہ کو ٹیک اوور کر لیتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو پھر بالکل ہی ہاتھ بند نہیں جائیں گے سب کے، وہ ایک نئی ریالٹی آ جائے گی. ول بی اے ویری ٹریجک آؤٹ کم. مگر دیکھیں تاریخ تو ہمیں کیا بتاتی ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ آکوپیشنز جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، دے کین لاسٹ فار اے لانگ ٹائم، لیکن دے ڈونٹ لاسٹ فار ایور. اینڈ ہمیشہ بلو بیک ہوتا ہے، ہمیشہ بلیک لیش ہوتا ہے. فورن آکوپیشنز جو ہیں کہیں بھی they cannot last forever. Yes, they can last for a long time. So اس کی implications بہت بری ہوں گی، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو غم و غصہ مسلمان عوام میں ہوگا اس کی بھی تو کوئی consequences ہوں گے، غائب ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوشچن، ٹرمپ کی جیسے میں نے کہا بڑی پرسنلائز ہر چیز ہوتی ہے. اب ابراہیم اکارڈز بھی ٹرمپ اپنی ایک اچیومنٹ سمجھتے ہیں. اگر یہ لوگ آج مل رہے ہیں، اس میں ابراہیم اکارڈز والے 2 ممالک ہیں، ایجپٹ کی پہلے کی سے ہوا ہوا سارا سائن اپ اینڈ ایوری تھنگ، اگر یہ اس کو آج میٹنگ میں یہ کہتے ہیں کہ بیئر منیمم ہم تو ابراہیم اکارڈ سے فوراً باہر نکل رہے ہیں،
اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں کتنا اس کا امپیکٹ ہوگا ٹرمپ کی پالیسی پہ؟ لیکن کہنا تو چاہیے ان کو، مگر اس سے اہم تو ان کو جو چیز کہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ سیز فائر اگری کریں ابھی، کل نہیں، آج، ابھی. آپ جب تک جنگ نہیں بند کریں گے تو ہم کیسے کیا ڈسکشن کریں گے؟ یہ بیٹھ جاتے ہیں کہ لیٹ اس ڈسکس دا فیوچر آف غازہ. بھئی پہلے پریزنٹ کو تو کرو نا کچھ. اور پریزنٹ میں جو خون خراب ہے جس کی آپ نے بھی بات کی، اور بالکل ٹھیک آپ نے نقشہ کھینچا جو اسرائیل کر رہا ہے وہاں، یو ہیو ٹو اسٹاپ دیٹ بیفور یو ڈو اینی تھنگ ایلس. تو یہ تو پھر بالکل ہی میرا تو خیال ہے یہ لوگوں کو جان کے یہ پلانز اس طرح کے اناؤنس کرتے ہیں اور یا لیک کرتے ہیں تاکہ لوگ اس طرف چلے جائیں اور جنگ جاری رہے. سو وی شوڈ بی ویری کیئرفل. آن اے اسکیل آف 1 to 10 آپ کتنی آپ کو امید ہے کہ یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے، اتنی ہائی پروفائل میٹنگ ہو رہی ہے 9 ویری ریلیونٹ ممالک کے سربراہان اور پریزیڈنٹ ٹرمپ، آن اے اسکیل آف 1 to 10 آپ کے خیال میں کتنا فرق پڑے گا اس سے یہ غازہ سچویشن؟ I cannot predict. اگر پتہ ہی نہیں ہمیں کہ اس میٹنگ میں ایگزیکٹ کیا ہوگا، ہمیں تو ایجنڈا بھی نہیں پتا، یہ تو ساری لیکس ہیں جو میڈیا میں آ رہی ہیں. سو اٹس ہارڈ فار I can't speculate. چلے ڈاکٹر ملیح، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. خواجہ آصف صاحب نے تو نو ہولڈز بارڈ باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا بالکل جنگ ہو سکتی ہے، انڈیا کے ساتھ خطرہ پورا نہیں ٹلا، لیکن پراکسی وار اور بڑھے گی. اور اس میں انہوں نے افغانستان پہ بڑی ہی ہارڈ لائن لی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہاسٹائل ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، انڈیا اور یہ ان کو استعمال ہو رہا ہے اور سب کچھ ادھر ہو رہا ہے، اور اب سب کو ایکسپیل کرنا پڑے گا اور ایک نیا ایکویژن ہوگا، تب تک پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا. یہ بڑا ہی ایک سیریس سٹانس ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، چائنا ہے، سعودی عربیہ ہے، وہ کتنا رول ادا کر پائیں گے، بیکاز چائنا کا اور سعودی عربیہ دونوں کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. سو لیٹ سی ہاؤ تھنگس موو فارورڈ آن دیٹ تھنگ. اور جیسے ڈاکٹر ملیح بھی بات کر رہی تھی، امن معاہدہ اگر ہونا ہے غازہ میں تو اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے عرب برادر ممالک ہیں، جو عربی لیڈرشپ ہے تمام ان ملکوں کی، ان کو حوصلہ پکڑنا ہوگا. جس کو کہتے ہیں نا دے ول ہیو ٹو گرو اے اسپائن، ورنہ خالی باتوں سے بات نہیں چلے گی. اور ایک سٹارٹ ہو سکتا ہے ابراہیم اکارڈ سے وڈرال کریں، وہاں سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات توڑیں تو شاید ٹرمپ کے اوپر کچھ پریشر تو پڑے. دنیا تو ساری ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے، اب اسرائیل کے ساتھ صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہے. اگر اس کو یہ نظر آئے گا کہ پوری مسلم دنیا اس سے علیحدہ ہو رہی ہے تو شاید بات آگے بڑھے، ورنہ یہی ہوتا رہے گا، یہی ظلم چلے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.